بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا ریموٹ کنٹرول بی بی کے پاس، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ دنیا حیران ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ آج کل اتنی عجیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام دیکھ لیں، اب پر یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ جیفری ایپسٹین کی فائلیں، 30 لاکھ دستاویزات، 2000 ویڈیوز اور 1,80,000 تصاویر۔ یہ مواد اس قدر وسیع ہے کہ اسے سمجھنا تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی مجرمانہ سرگرمیوں کا اتنا مفصل اور مستقل ریکارڈ کیوں بنائے گا؟ اس کے یہ جو ریکارڈ ہے، اس کے حجم ہی میں اس کا جواب پوشیدہ ہے۔ یہ محض ایک شخص کی اخلاقی پستی کا ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ عالمی اشرافیہ کی بدعنوانی کا ایک مکمل کیٹلاگ ہے۔ ان فائلوں میں ارب پتیوں، غیر ملکی معزز شخصیات، شہزادوں، ماہرین تعلیم، اعلیٰ سفارتکاروں اور یہاں تک کہ امریکہ کے سابق صدور اور موجودہ صدر تک کے نام شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ میں سے شاید بہتوں نے پہلے ہی فحش نوعیت کی ای میلز، جنسی نوعیت کے خطوط اور قابل گرفت تصاویر دیکھ رکھی ہوں، مگر یہ معاملہ محض بلیک میلنگ مواد سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ان فائلوں میں جنسی غلامی، تشدد اور بچوں کے خلاف سنگین جرائم حتیٰ کہ قتل کے شواہد بھی شامل ہیں۔ تو کیوں نہ دوبارہ اسی بنیادی سوال کو پھر اٹھایا جائے کہ آخر یہ سب کچھ ریکارڈ کیوں کیا گیا؟ ایپسٹین کے جزیرے لٹل سینٹ جیمز پر نصب خفیہ کیمرے ذاتی تسکین کے لیے تو نہیں ہو سکتے، بلکہ لگتا ہے کہ یہ ایک آلہ تھے۔ ایپسٹین دراصل دباؤ اور کنٹرول کا ایک ایسا ذخیرہ تیار کر رہا تھا جو طاقتور افراد کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے استعمال ہو سکے۔ اب یہ بات بھی بڑے پیمانے پر کہی جا رہی ہے کہ وہ ایک انٹیلیجنس اثاثہ تھا جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے کام کر رہا تھا، اور اس کام کا مقصد واضح تھا: دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو جرائم کے جال میں پھانس کر ایک ایسے نظام میں جکڑ دینا جہاں وہ ایک غیر ملکی طاقت کے تابع ہو جائیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، کیا آپ نے کبھی کسی عالمی رہنما کو ایسا فیصلہ کرتے دیکھا ہے جو نہایت عجیب، ظالمانہ اور اپنی ہی قوم کے مفاد کے خلاف ہو؟ ایک لیڈر کیسے اتنی آسانی سے شہریوں پر بمباری کر سکتا ہے، ہزاروں اموات کی نگرانی کر سکتا ہے، غیر ملکی رہنماؤں کو اغوا یا قتل کروا سکتا ہے، اور پھر بغیر کسی پشیمانی کے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور پھر بھی وہ خود کو اس قدر محفوظ سمجھتا ہے کہ دوبارہ منتخب بھی ہو جاتا ہے؟ ایپسٹین کی فائلیں جو ہیں وہ ایک خوفناک مگر بظاہر قابل فہم جواب بھی پیش کرتی ہیں۔ یہ جو رہنما ملوث ہیں ان فائلوں میں، یہ اس طرح اس لیے عمل نہیں کر رہے کہ وہ طاقتور ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھوتہ شدہ یعنی کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں۔ ان کا ماضی اب ایک ہتھیار بن چکا ہے جو ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ وفاداری سے نہیں بلکہ خوف کے تحت فیصلے کر رہے ہیں، انکشاف کے خوف سے یا اس راز کو بچانے کی کوشش میں جو انہیں اپنے جرائم جاری رکھنے کا پھر موقع دیتا ہے۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ تک بھی لے جاتا ہے۔ ان کے فیصلوں میں نظر آنے والی بے ترتیبی کو دیکھیں۔ اسرائیل کو اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان دینا، جبکہ ملک کے اندر فوڈ سٹیمپس یعنی امریکہ میں فوڈ سٹیمپس، میڈیکیڈ اور ہاؤسنگ سبسڈی میں کٹوتی کرنا، ٹیرف کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، غزہ میں جنگی جرائم پر غیر متزلزل حمایت کرنا اسرائیل کی، ایران کے ساتھ مہلک اور خطرناک جنگ کی جانب تیزی سے بڑھتے رہنا جو تیسری عالمی جنگ کو کلائمیکس پر بھی لے جا سکتی ہے۔ اب ناظرین، ٹرمپ کا یہ جو اس وقت رویہ ہے، اس کی اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟
یہ دیوانگی نہیں لگتی بلکہ یہ ایک اطاعت ہے، اور یہ رویہ اب ایک ایسے حکمران کی تصویر پیش کر رہا ہے جس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، لگتا ہے کہ ان کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ سوائے اس کے کہ اطاعت کریں۔ اگر وہ مبینہ طور پر اپنے سرپرستوں کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا، اور شاید اس سے بھی زیادہ کچھ ان کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اپنے جو سرپرست ہیں ان کا ساتھ دیتے رہتے ہیں تو اقتدار کا تحفظ ملے گا، دولت ملے گی، اور پھر ان کے مستقبل کی ضمانت بھی انہیں مل سکتی ہے، جیسے لاکھوں ڈالرز میں پینشن وغیرہ۔ یہاں پہ ناظرین آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہماری دنیا کا یہ حال ہو چکا ہے، اور یہ دنیا ایک ایسی دنیا بن چکی ہے جہاں امریکہ جیسے طاقتور ملک کا حکمران اپنے پوشیدہ ماضی کے ہاتھوں اس وقت مکمل طور پر یرغمال بن چکا ہے۔ اس وقت صدر امریکہ کے فیصلے در حقیقت ان کے اپنے فیصلے نہیں ہیں۔ اس وقت صدر امریکہ کا اصل مالک وہ ہے جس کے پاس ان کی ایپسٹین کی فائل ہے۔ اب یہاں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اس وقت ساری صورتحال بن چکی ہے، اس صورتحال میں امریکی سینٹ، امریکی کانگریس، امریکی عوام اور دنیا بھر کے حکمرانوں اور عوام کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آج کوئی مثبت قدم نہ اٹھایا گیا تو پھر مورخ اس وقت کی جو نوع انسانی ہے اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ آپ بھی اس پہ سوچیں، اور کوئی اگر مشورہ آپ کے ذہن میں آتا ہو تو ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔